بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، آج کے جلسے کی رونق بڑھانے والیاں حفاظ، عالمات، فاضلات، معلمات اور دوسرے رشتہ دار ماں بہنیں جو آئی ہیں، بہت دیر سے آپ دین کی باتیں سن رہے تھے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ حضرات کھانا جلدی کھا لیتے ہیں. ہمارے بچپن میں جب بھوک لگتی تھی تو کہتے تھے چوہے دوڑ رہے ہیں، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں. میرا خیال سے اب گھوسا دوڑتے رہیں گے. تو اس لیے لمبی بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے. جتنی باتیں آئی ہیں ان باتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. خاص طور سے یہ مستورات کا مسئلہ ہے. اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر یہ واقعتاً فرشتہ ہے کہ نہیں ہے چیک کرنے کے لیے اماں جان اپنے سر کا جو دوپٹہ تھا اسے ذرا پیچھے کر دیے. جیسے پیچھے کیے جبرائیل پیچھے ہٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کہاں جا رہے پیچھے؟ اللہ کے رسول، خدیجہ کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے. جس عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں رہتا وہاں فرشتے نہیں آتے. اس لیے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ پردے سر پر اوڑھنے کا اہتمام کریں، ایسے ہی نہ چھوڑیں. بھائی بعد میں بانٹو، بھائی بعد میں بانٹو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1980 میں تشریف لائے تھے بنگلور. تو حضرت نے بیان میں فرمایا کہ جس طرح کرناٹک میں منگلور ہے ویسے سہارنپور کے قریب منگلور ہے. تو منگلور میں ایک جوان لڑکی کا انتقال ہوا. غسل دیے، کفن پہنائے، جنازے میں رکھ کر جنازے کی نماز پڑھے. پھر بھائی قبر میں اترا، اپنی بہن کو ہاتھوں میں لے کر قبر میں رکھا، مٹی ڈال کر آ گئے. 3 دن کے بعد اس کو جانا تھا ڈیوٹی میں، لیکن اس کے پاس وہ آئی ڈی کارڈ نظر نہیں آ رہا ہے. پورا گھر تلاش کیا، کہیں نہیں ملا.
تو اسے گمان ہوا کہ شاید میں جو بہن کو اتارا تھا قبر میں میرے جیب سے نیچے گر گیا ہوگا، قبر میں گر گیا، کاٹ گر گیا ہوگا۔ مفتیوں سے فتویٰ لیا کہ اس کے بغیر مجھے ڈیوٹی میں جماعتیں نہیں، قبر کھود سکتا ہوں؟ مفتیوں نے فتویٰ دیا کھود سکتے ہیں۔ تو کیا دیکھتا ہے، عورتوں کو غسل دینے کے بعد ان کے بالوں کو دو حصے کرتے ہیں، سیدھے حصے کے بعد سیدھے مونڈے پر، بائیں حصے کے بال بائیں مونڈے پر ڈال کر سر پر پٹکا بند دیتے ہیں۔ ہمارے عورتیں کیا سمجھ گئی، زندگی پر کھلا رکھو سر، مرنے کے بعد پٹکا بند ڈالو۔ اب وہ کیا دیکھ رہا خبر میں، یہ حضرت مسیح اللہ خان صاحب نے سنائی سی ہے، ریئل ہے، ریل نہیں ہے۔ یہ بھی ذرا سمجھو، ریل میں کیا ہوتا ہے، یہاں پیدا ہوتا ہے، یہاں جوان ہوتا ہے، یہاں بچہ ہو جاتا ہے، یہاں شادی ہو جاتی ہے، یہاں مر جاتا ہے، یہ ریل ہے۔ میں بول رہا ہوں ریئل، سمجھ رہے کیا ہوا؟ سیدھے طرف کے بال بہن کے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے پر بندھے ہوئے ہیں، بائیں طرف کے بال بہن کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر بندھے ہوئے ہیں۔ وہ کیفیت دیکھ کر کون سا بھائی برداشت کرے گا؟ تو بھائی جو ہے توڑنے کے لیے بال کو پکڑ کے کھینچا، بال کیا ٹوٹتے، اس کا ہاتھ جل گیا۔ پھر روتا پلاتا ہوا آیا، وہ چونکہ سینٹرل حکومت کا ذمہ دار تھا تو اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو دکھایا، کسی سے علاج پورا نہیں ہوا تو ایک اللہ والے کے پاس پہنچا۔ اللہ والے پانی دم کر کے دیے، جب تک پانی میں ہاتھ ڈالتا سکون محسوس کرتا، جیسے پانی سے ہاتھ نکالتا تڑپتا۔ حضرت نے کہا کہ بیٹا ذرا تم معلوم کر کے آؤ تمہاری بہن کا کیا عمل تھا۔ غور سے سنیے، مستورات بھی سنے، مرد حضرات بھی سنے، تمہاری بہن کا کیا عمل تھا؟ تو بھائی آیا، والدہ سے پوچھا، امی میری بہن کا کیا عمل تھا؟ ماں روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا جوانی دیوانی، جوانی دیوانی، میری بیٹی ننگے سر گھر کے اوپر کھڑتی تھی، آج سر کا کھلا رکھنا فیشن ہو گیا ہے، فیشن ہو گیا ہے۔ اس لیے چھوٹی بچی بھی ہے، مکتب کو جاتی ہے تو اوڑھ کر جاتی ہے، مکتب سے آتی ہے تو نکال کے پھینک جاتی ہے، اسے کیا سمجھیے، پولیس والے کا یونیفارم سمجھیے اسے۔ یونیفارم جو پولیس والے پہنتے ہیں، ملٹری والے پہنتے ہیں، وہ ٹیمپروری ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور دوسری بات، شوہر کو انگلش میں ہسبینڈ کہتے ہیں، ہسبینڈ، سمجھ رہے ہیں؟ تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر آتے ہی اس کے چہرے میں رونق آ جائے، وہ ہنس ڈالے تاکہ شوہر بھنڈ ہو جائے۔ آسان نسخہ، شوہر بھنڈ ہو گیا تو مسئلہ حل، پورے مسئلے حل، سمجھ رہے ہیں؟ ہس بھنڈ، ہس انہیں ہس انہیں بھنڈ، سمجھ رہے ہیں؟
تو اس لیے اس کا بھی ذرا خاص خیال رکھیں کہ گھر کا ماحول، گھر کو دین کا مرکز بناؤ، غیبت کے اڈے مت بناؤ۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ جیسے عورت آتی ہے کوئی تو وہ پوچھتی ہے تیری ساس کیسی ہے، تیری نڑن کیسی ہے، تیری جٹانی کیسی ہے، تیری دیورانی کیسی ہے، ارے تو کیسی ہو نا ویسی، اسے کیا بھی سنگا نہیں دم نہیں، تو کیسی کہتی ہوں کہتے ہیں اللہ ایسی ساس کسی بھی نہیں ملنا۔ سلیکشن کرنے ساس ہونا، جینا کرنے ساس نہیں ہونا، یہ پڑھایا چل رہی سو آج کل، یہ ریل نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سلیکشن کرنے ساس ہونا، جینا کرنے ساس نہیں ہونا۔ ہمارے مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی کے، وہ کہنے لگے کہ اپنی والدہ کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ گئے، وہ ریزرویشن کرا کے، ان کی بیوی آ گئے، ڈبے میں چڑھ گئے، حضرت نے پوچھا جی تم کیوں آ رہے؟ اجی تمہاری والدہ کو وضو کراتے وقت ان کے پاؤں دھلانے کے لیے آئی ہیں۔ خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اس لیے ذرا اس کا خاص خیال رکھیں۔ آج کل میں ہمیشہ نکاح کے موقع پر دو باتیں بتاتا، ایک حضرت جی کی بات، حضرت جی نعمت رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میاں بیوی کی ملاقات کے بعد اگر نماز قضا ہو گئی، اس سے جو اولاد ہوگی وہ نافرمان ہوگی۔ کون سی تعویذ ڈالے تو بھی سورزہ نہیں ہونے، یہ پہلا کو ڈالتے پھٹکری بھی بہت ضروری، وہ اسی ڈالے سورزہ نہیں ہونے۔ کیوں؟ خشت اول چون حد معمار کر تاثریا بینور دیوار کچ، اس لیے ذرا اس کا خاص خیال رکھیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات، دو کان دو طرف دیا اللہ تعالیٰ، ایک ہی طرف دو کان نہیں رکھا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک کان سے ماں کا سنو، ایک کان سے بیوی کا سنو، دونوں کا سن کو، دونوں کا بیلنس برابر رکھو۔ ماں کا سن کو بیوی کو مارنا نہیں، بیوی کا سن کو ماں کو جھڑکنا نہیں۔ عورتوں کو مرچی مسالہ لگائے بغیر پکانے بھی آتا نہیں، بولنے بھی آتا نہیں، سمجھ رہے؟ مجبور انہوں رتی کو ہتی کرنا اچھا آتا ہے، ہتی کو ہتی کرنا وہ بھی آتا ہے، تو ذرا اس کا خیال رکھیں۔ غرض گھر کا ماحول ایسا بنائیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، جو بھی گھر میں داخل ہو جائیں، داخل ہونا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ گھر سے مغفرت کے سامان لے کر جائیں، ایسا ماحول بناؤ۔ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ماحول بنانا ماحول بگاڑنا دو بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، سمجھ رہے؟ ہمارے بنگلور کا ایک واقعہ بھی سنا دوں۔ ایک پڑھی لکھی کو ایک بیچاری بہو بنا کر لائی، یہ 1 مہینے تک پابندی کے ساتھ تھی دلہن، 1 مہینے کے بعد بولی ساس کی خدمت کرنا کون سی کتابیں نہیں ہے کیا؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، کیا ہے؟ ساس کی خدمت کرو بول کر ہے؟
ہمارا دوست گیا سمجھانے کے لیے، سمجھاتا رہا، نہیں کون سی کتاب میں نہیں. تو انہیں کیا کیا، ایک نسخہ دیا، کیا بول کر، تیری خدمت کرنے اسے رکھ لے، تمہارے اماں کی خدمت کرنے اور ایک کر لے گیا. او نہیں بیچ کر لے تو، سمجھ رہے، تمہیں پوچھے نہیں. عورت آ کر انہیں شروع کر دیا، جی ہماری ساس، ہاتھ بریک لگاؤ. بولو اماں، ایک فاحشہ عورت، کتا پانی کو تڑپ رہا تھا، اس کے پاس ڈول بھی نہیں، رسی بھی نہیں. وہ کیا کیا، اپنے جوتے کو ڈول بنائی، اپنی اوڑھنی کو رسی بنائی، پانی نکال کر کتے کو پانی پلائی. اللہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیا. کتے کو پانی پلانے سے اللہ مغفرت کر دیا، تو ساس کی خدمت اللہ کیا نہیں دے گا، کیا نہیں دے گا. اس لیے جو عالمات ہیں، کتاباں پڑھے ہیں، اس کی قدر کرو. یہ قدر کیا ہے کہ ہم دین کا ماحول، جیسے آج سے 40 سال پہلے امریکہ کو جماعت جا کر آئی، وہ کارگزاری سنائے تھے، تو وہاں کی مس نے کہا، اسکول کی مس نے، آئندہ تم کیا بننا چاہتے ہیں، ایل کے جی یو کے جی کلاس کی، ایم بی بی ایس کے بچوں کے نہیں، ایل کے جی یو کے جی کے بچوں کے، فیوچر میں تم کیا بننا چاہتے ہیں طے کر کے آؤ. سب آئے، یو آئی ایم ڈاکٹر، یو کلکٹر، ٹر شروع ہو گئے. ادھر انجینئر، گورنر، ادھر نر، ادھر ٹر. ایک چھوٹا بچہ خاموش بیٹھا تھا، اس سے پوچھا یو، اس نے کہا آئی وانٹ ٹو بیکم صحابی. چھوٹا بچہ بول رہا، سو جانے گا نہیں، یہ زندگی میں صحابی سن کو نہیں، امریکہ والی کہاں سے کیا معلوم سے. واٹ از صحابی؟ آئی ڈونٹ نو مس، دس از مائی مدر فون نمبر، یو کانٹیکٹ مائی مدر. کیا یہ میرے امیاں کا فون نمبر ہے، امی سے بات کر لو. علامہ اقبال فرماتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اس کے دل سے بات نکلی، اس کے دل میں بات اتری، وہ فوراً فون کی اس کی والدہ کو. والدہ بھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ میں تم کو فون میں سمجھا نہیں سکتی، یہ میرے گھر کا لوکیشن ہے، تم یہاں جاؤ، میں تم کو سمجھاؤں گی. پھر اس کے بعد تڑپ تھی اس کے اندر، گئی بیٹھی تو کھلایا پلایا. آج کل موبائل آ جا کو کھلانا پلانا بھی کم ہو گیا ہے، وہ بھی ذرا ذہن میں رکھو. سمجھ رہے ہیں، مہمان نوازی سعادت مندی ہے. خیر، اس کو اکرام کیا، اس کے بعد تاریخ بتائی کہ اسلام میں ایسا تھا، اسلام آنے سے پہلے ایسا تھا، شراب پیتے تھے، چھوٹی بچیوں کو دفن کرتے تھے، زنا کرتے تھے، فلاں 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 سب سنا کر. اس کے بعد جب اسلام آیا تو ایک غزوے میں 3 صحابی زخمی پڑے ہوئے تھے، پانی پلانے کے لیے ایک صحابی پہنچے تو دوسرے نے اشارہ کیا، تو پہلے نے کہا دوسرے کی طرف جاؤ، پھر دوسرے کے پاس گئے تو تیسرے نے اشارہ کیا، تیسرے کے پاس جاؤ، تیسرے کے پاس گئے وہ شہید، دوسرے کے پاس ہے وہ شہید، پہلے کے پاس ہے وہ شہید. دوسروں سے پہلے مرنا گوارا کیا، پانی پینا گوارا نہیں کیا. یہ اخلاق ہے. تو یہ سنتے ہی فوراً کلمہ پڑھ لی، پھر گھر جا کر اپنے شوہر کو، اپنے بچوں سب کو ایمان میں داخل کرائی.
ذریعہ کون بنی؟ ماں. بچے کے جذبہ دلائی کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں. اس لیے گزارش ہے کہ اس کا خیال رکھیں اور شوہر کی خدمت اور نمازوں کو ہوائی جہاز کی اسپیڈ کے ساتھ نہ پڑھیں. اللہ اکبر سورہ فاتحہ فنش. یہ غلط طریقہ. چھک کر اڑ گئے, چھک کر اڑ گئے. 3 سے کاٹا ہل رہا نہیں. وہ بچپن سے لے کو 55 تک بھی 3 ہی ہے, چوتھا ہوا نہیں. بلکہ یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں, ہمارے بنگلور کا بول رہا ہوں میں. رمضان میں امام صاحب جو ہے سبحان ربی العظیم 5 بار پڑھتے سو. انہیں شارٹ کٹ پتا سالم 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 3 بار پڑھ ڈال کو سگنل دے رہا سا امام صاحب کو. دیکھ رہی؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تراہم رکعا سجدا. اللہ فرما رہا ہے صحابہ کی شان میں. آپ ان کو دیکھیں کہ رکوع کے حالت میں, سجدے کے حالت میں. رکوع لمبا ہوگا تو سجدہ لمبا ہو, تو بجائے 3 بار پڑھنے کے 5 بار 7 بار 9 بار 11 بار. تعلق بڑھاؤ اللہ سے, اللہ سے تعلق بڑھاؤ. پھر تلاوت, ذکر کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام وقتی طور پر نہیں, پابندی کے ساتھ. ورنہ ہمارے کمالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے ہمارے, حضرت نے فرمایا مہندری ماں کو محبت ہے تو 14ویں رات کے چاند میں جوان دیکھتے گئے. تم سمجھ رہے؟ تو ایسا نہیں, پابندی کے ساتھ, پابندی کے ساتھ. پھر کپڑے بھی فلسطین ہو, گلا بند ہو. کرنل امین الدین صاحب حیدرآباد کے, امریکہ میں کام کیے. امریکہ میں ایک عورت جو کلبوں میں ناچتی تھی, بعد میں اللہ نے اسے ایمان سے نوازا. جب ایمان لائی تو پابند بنی. ہاتھوں میں گلوز, پاؤں میں ساکس, برقع بھی آنکھیں دکھانے کا برقع نہیں, پورا فل برقع. اس طرح پابندی. ایک مرتبہ اسے کہیں جانا تھا تو کیا کی, بس پہ سوار ہوئی, پورے سیٹ فل تھے, جگہ نہیں تھی اسٹینڈنگ, تو ہینڈل پکڑی. جیسے ہینڈل پکڑی, ہاتھ کا حصہ کچھ حصہ کپڑا ہٹا, ہاتھ کا 3 انچ نظر آ گیا. پیٹ پیٹ نہیں, ہاتھ کا صرف 3 انچ نظر آ گیا. بے قرار بس سے اتری, کرنل صاحب کرنل صاحب میرا 3 انچ نظر آ گیا, کیا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا؟ کون پوچھ رہے سے یہ؟ نو مسلمہ جو امریکہ میں ناچتی تھی کلب میں. اس لیے ذرا اس کا بھی خاص خیال رکھیں. کپڑے جو ہیں ہمارے عمدہ ہوں, یعنی فلسطین ہو, فل گلا ہو. اس طریقے سے پابندی کے ساتھ رہیں. پھر بچوں کی تربیت کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور مرد حضرات میں ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ مکتب کا امتحان لینے یشونت پور گئے, تو 5-6 سال کی چھوٹی بچی سامنے آ کر بیٹھی. حضرت نے اس سے پوچھا, بیٹی وضو میں کتنی سنتیں؟ 13 یاد دلا کو تھے, سو 13 کو 13 نہ بولنا. تو بچی بولی 12. کتنے ماں؟ 12. کتنے ماں؟ 12. 12 سے کاٹا ہل رہا نہیں. ان کے استاذ مجھے سنائے سو ریل, یہ ریل نہیں. ان کو غصہ آیا, مٹھیاں بن لے کو, انکھیاں پھاڑ لے کو, دانتاں چبا لے کو, دبا کے بولے تو مجھے بولتے ہیں 12.
حضرت نے پوچھا وہ کیسا ماں؟ حضرت عورتوں کو داڑھی نہیں رہتی اس کے واسطے 12، مردوں کو داڑھی رہتی ہے، داڑھی کا خلال کرنا، دکھا خلال ذرا جنے خالی خشکے پر چٹنی رکھ لیتے، بعض لوگ خالی فاؤنڈیشن رکھ لیتے، داڑھی بول رہی نہیں، وہ داڑھی نہیں، وہ ذرا 12.1 ذرا 12.2 ذرا 12.25 ذرا 12.5 پونے 13، ہرگز نہیں 13 کو ایک چاول کے دانے کے برابر کٹ کرنا جائز نہیں۔ اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے بچیاں حافظ قرآن ہو گئی، ان کے والد صاحب آ رہے کیا بولنا 12 بن کو آ رہی، ایک تو ہاں اندر جو ہے وہ ریل 12، وہ ریل 12 یہاں ریل 12 ہی، تو ریل جو ہے اب ریل 13 ہو جاؤ، جب 13 ہو جائیں گے اللہ بولتا ہے نہیں میرا، اللہ میں نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس لیے عورتوں کی بات آ گئی، مردوں کی بات آ گئی، ٹخنوں سے نیچے ہرگز پہننا نہیں۔ حضرت مسیح اللہ خاصہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب جمال حضرت، سمجھ رہے، لیکن یہ مسئلے میں صاف بولتے تھے اگر مجھے کوئی شوٹ کر دے میں مرنے تیار ہوں لیکن بولنا نہیں چھوڑوں گا، ٹخنوں سے نیچے مردوں کو پہننا حرام حرام حرام۔ اس لیے ذرا اس کا خاص خیال رکھیں، مرد حضرات جتنے ہیں ٹخنوں کے اوپر رہے، جو بھی پہن رہے ٹخنوں کے اوپر، مرد کے ٹخنے چھپنا نہیں، عورت کے ٹخنے دکھنا نہیں، یہ فارمولہ یاد رکھ لو۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔